نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ رب العزت ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین کاموں کو دے چن آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم رمضان کے روزوں کے مسائل پڑھ رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے ہم پہ کہ اس نے ہمیں مکمل ضابطہ حیات دیا اور اس کی رہنمائی میں ہم اپنی زندگیوں کو آسان اور سکون والا بنا سکتے ہیں۔ الحمدللہ کل کی آیت مبارکہ بہت خاص تھی، خاص طور پہ شادی شدہ افراد کے لیے بہت اہمیت والی آیات تھی، جس میں ازواج یعنی کہ ہسبینڈ وائف کے حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ تم لوگ مسجد میں اعتکاف جب کرنے بیٹھو تو تم کسی اور کام کے لیے باہر مت نکلو، کوئی ایمرجنسی ہے تو جا سکتے ہو۔ اور اس کے علاوہ ہم نے کیا دیکھا کہ اس وقت تک کھاؤ جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے یعنی کہ اوپر نہ آ جائے۔ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا سے مراد صبح سادہ کی جو ہے ایک لائٹ ہوتی ہے وہ، اور سیاہ کی جو ہے وہ ختم ہو جائے یعنی کہ وہ چلی ڈل ہو جائے، اور جو سفیدی ہے صبح صادق کی وہ رونما ہو جائے۔ اور یہاں سے صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انجانے میں کچھ ایسا ہو جائے، انسان کو شریعت کا نہ پتا ہو، دین کی سمجھ نہ ہو، تو وہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور معاف کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ جو اصل میں دھاگا ہوتا ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کو سفید اور سیاہ رنگ کے دھاگے باندھ دیتے تھے تاکہ ہمیں وضاحت ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ سیاہ ہے اور یہ سفید ہے، تو تب تک ہم کھائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل کی تو اس سے ان کی جو ہے کنفیوژن دور ہو گئی الحمدللہ، اور اسی سے ہماری بہت سارے مسئلے مسائل جو ہے الحمدللہ حل ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں بتا کے کیا فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، یعنی کہ یہ شریعت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے، اس کو کراس مت کرنا، اس کے قریب بھی مت جانا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کراس کرنا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قریب بھی نہ جانا، اگر تم قریب جاؤ گے تو ہو سکتا ہے تم انجانے میں اس کو کراس کر جاؤ، کسی مجبوری کے تحت، کسی نشے میں، کسی کی چاہت میں اس حد کو کراس کر جاؤ، تو بہتر یہ ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کہ حدود کے اندر رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں تم پہ نازل ہوتی رہیں گی۔ اگر تم اپنی حدود سے باہر نکلو گے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے باہر نکلو گے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے جنت تیار کی، اسی طرح اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم بھی تیار کر رکھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات پہ نہیں چلتے اور وہاں پہ اپنی من پسند چیزیں لاتے ہیں، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہوئے، اور دین میں نئی نئی ایجادات بھرتے ہیں۔ کیا ہے کہ اس ٹائم یہ چیزیں نہیں تھی، اس ٹائم وہ چیزیں نہیں تھی، تو اس لیے اب یہ موجود ہے تو ہم بہتری والا کام کر رہے ہیں، دین کو سپورٹ کر رہے ہیں، دین کی یعنی کہ دین کے حق میں ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ جبکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو، اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے نت نئی ایجادات دین میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خود ہی حفاظت فرمائی ہے، اور آج بھی ایسے فرقے، ایسے ایک گروپ ہے، ایسا ایک فرقہ ہے جو الحمدللہ دین کی
استقامت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے ہر ٹائم تیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس فرقے میں، اس گروہ میں شامل فرما دے، اور ہم بھی حق اور سچ بیان کرنے والے بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ چلے جی آج کی آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأکلوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالکم، مال اپنے، بینکم، آپس میں، بالباطلی، باطل طریقے سے، وتدلوا بها، اور نہ تم لے جاؤ ان کو، الی الحکام، حاکموں کی طرف، لتأکلوا، تاکہ تم کھا جاؤ، فریقاً، ایک حصہ، من اموالی، بالوں میں سے، الناسی، لوگوں کے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم، اس حال میں کہ تم تعلمون، تم جانتے ہو۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ۔ کل کی آیت مبارکہ کافی طویل تھی، تو اگر آپ لوگ ہاف کل والی آیت اور ہاف یہ یعنی یہ پوری اور کل والی ہاف آیت جو ہے اپنے سبق میں کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے اس لیے دوبارہ وہ آیت نہیں بڑھائی کیونکہ وہ الحمدللہ ہم نے کل تفصیل کے ساتھ دیکھ لی تھی، اس لیے آج کی آیت مبارکہ یہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سبق یاد کرنے میں دقت ہوگی وہ کل والی آیات مبارکہ، تو اس کو ہاف کر لیجیے گا، جیسے ہم نے حفظ کی کلاس میں کیا ہے ایسے ہی آپ ترجمے میں بھی انشاءاللہ کر لیجیے گا۔ اب ہم روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ بالباطلی، باطل طریقے سے، بات و لام اس کا روٹ ورڈ ہے، وتدلوا بها، اور نہ تم لے جاؤ ان کو، دال لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، الی الحکام، حاکموں کی طرف، ہا کاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے، لتأکلوا، تاکہ تم کھاؤ، حمزہ کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفصیل۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، اور آپس میں، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ ان کو حاکموں کی طرف کھینچ کے لے جاؤ، تاکہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، اس حال میں کہ تم سب جانتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ آیت ایک شخص کے بارے میں ہے جس پر کسی اور کا مال ہے اور اس کا حقدار کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک شخص کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کے پاس مال تھا کسی اور کا، لیکن اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ یہ شخص اس کا انکار کر جائے اور حاکم کے پاس جا کر بری ہو جائے، حالانکہ وہ جانتا تھا اس پر اس کا حق ہے اور وہ اس کا مال مار رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے اور اپنے تئے گناہ گاروں میں کر رہا ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی جو حق میں تھا وہ بھی اس کے ساتھ چلا گیا حاکم کے پاس، جبکہ اسے پتا تھا یہ مال میرا ہے، لیکن اس وجہ سے چلا گیا کہ حاکم کے پاس جا کے اس کا یعنی کہ وہ میرے حق میں فیصلہ ہوگا، جبکہ وہ جانتا تھا مال کھانے والا بھی اور جس کا مال تھا وہ بھی کہ یہ مال کس کا ہے اور کون گناہ کر رہا ہے اور کون حق پہ ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اس کی وضاحت کریں۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ یعنی کہ نہ لو، اموالکم اپنے مال، اس سے مراد دوسروں کا مال، دوسروں کے مال کو اپنا اس لیے کہا گیا کہ مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرنا چاہیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دوسرے اگر وہ آج اپنے بھائی کا مال کھا رہا ہے تو جب اس کو قدرت ہوگی تو وہ اس کا مال کھا لے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے مال کو بھی اپنا مال اس لیے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ سب بھائی بھائی ہیں۔ اب کوئی بھی انسان اگر کسی کا حق کھا رہا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کل مجھ میں یہ اگر نوبت آتی ہے، مجھ پہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات پیدا کر دیتے تو کیا مجھے اچھا لگے گا کوئی میرا مال کھا جائے، میری محنت کی کمائی کھا جائے؟ تو اس سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوف پیدا ہوگا اور وہ مال نہیں کھائے گا۔ جب انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے نا تو بہت سارے گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ مال کھانے کے دو طریقے ہیں، حق کے ساتھ کھانا یا باطل کے ساتھ کھانا۔ یہاں اللہ رب العزت نے دوسروں کا مال کھانے کو باطل قرار دیا ہے کیونکہ حق نہیں ہے۔
اور باطل طریقوں سے مال جن ناجائز طریقوں سے کھایا جاتا ہے ان میں رشوت، چوری، غصب، ڈاکہ، ناحق دغا بازی اور رحیلہ سازی وغیرہ شامل ہے۔ اس میں وہ معاوضہ بھی شامل ہے جو حرام ہے، جو سودی لین دین کے حوالے سے اور جوئے سے حاصل شدہ مال وغیرہ ہے۔ یہ حکم ان لوگوں کے معاملے میں دیا گیا ہے جن کے پاس کسی کا کوئی حق ہو اور وہ حق والے کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی شخص عدالت میں اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، یہ ظلم ہے۔ کسی عدالت کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کروا سکتا۔ ایسے شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجرم ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو بیچارہ حق میں ہوتا ہے وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتا ہے، لیکن اس کو انصاف نہیں ملتا۔ اسی طرح خرید و فروخت اور اجارہ میں دھوکہ اور ملاوٹ کے ذریعے حاصل شدہ مال بھی شامل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس مزدور کا کسی کام کی اجرت لینا اور اس کے بدلے میں کام پورا نہ کرنا بھی حرام کھانا ہے۔ اور اس حرام کھانے میں ان لوگوں کا زکوٰۃ، صدقہ، اوقاف اور وصیتوں کا مال کھانا بھی داخل ہے جو اس مال کے مستحق نہیں ہے یا مستحق ہیں مگر اپنے حق سے زیادہ مال وصول کیا۔ عبارات اور تقرب الہی کے کاموں پر اجرت لینا جو اس وقت تک صحیح نہیں ہوتے جب تک ان میں صرف رضا الہی مقصود نہ ہو۔ باطل طریقے سے مال کھانا بھی اس میں داخل ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے علماء کرام بہت سارے ایسے ہیں جو اس طرح کے مال کھا رہے ہیں، اللہ کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر کے ان سے لاکھوں کے حساب سے پیسے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، اپنی جیبیں بھرتے ہیں، اپنے لیے بہترین گھر بناتے ہیں، اپنے لیے بہترین گاڑیاں خریدتے ہیں، اور بتاتے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تبدیل کیسے کیا جائے۔ آج بھی آپ یوٹیوب کھول کے دیکھ لیں اور بے شمار ایسے علماء ہیں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، میں تو ان کو علماء بھی نہیں کہوں گی، جو دین میں نقب لگا رہے ہیں اور اتنی اتنی بڑی سر پہ پگڑیاں باندھی ہوئی، چہرے پہ سنت رسول رکھی ہوئی، منبر رسول پہ بیٹھ کے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کس لیے؟ دنیا کی چند دن کی زندگی کے لیے۔ اور یہاں پہ اس مزدور کو بھی مینشن کیا گیا ہے جو سارا دن اگر کام ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا، اس نے فرض کرے 1,000 روپیہ اپنی مزدوری مقرر کی ایک دن کی، اور اب 1,000 میں جتنا انہوں نے کام بتایا اگر اتنا کام نہیں کیا تو کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے۔ اور ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے حکمران اچھے نہیں ہیں، وہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، وہ چور ہے، وہ لٹیرا ہے، وہ زانی ہے۔ بھائی ہم کیا ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم تو جہاں کہیں جس طرح کا دا لگتا ہے دھوکہ دینے کا، وہ ضرور دھوکہ دیتا ہے۔ وہ لازمی ہر انسان دوسرے کو ڈسنے کے چکروں میں ہوتا ہے کہ یا اللہ جھوٹ ہی ہو، جو اس کے پاکٹ میں پیسے ہیں وہ میری جیب میں ہی آ جائے۔ ہماری سب سے بڑی جو بیماری ہے کہہ لیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہم پہ، ہم میں ہوس بہت زیادہ بھر چکی ہے دنیا کی۔ اور یہ دنیا کی ہوس جو ہوتی ہے انسان کو جانور بنا دیتی ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کس لیے اس دنیا میں آیا اور اس کے کام کیا ہے، اس نے اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں جتنی بھی یہاں پہ چیزیں مینشن کی گئی ہیں کیا ہم میں نہیں ہے؟ ہمارے ہاں جوا بھی عام ہے، شراب عام ہے، رشوت عام ہے، اور یہاں پہ رشوت کے بغیر تو کام ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے حق کے لیے بھی کام کروا رہے ہیں، جب تک آپ ان کی مٹھی گرم نہیں کریں گے آپ کا کام نہیں ہوگا۔ پھر ایسے ہی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، شعور والے لوگ ہیں، وہ بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ اب یہ جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، منبر رسول پہ بیٹھتے ہیں، کیا وہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں کھاتے؟ وہ صدقات نہیں کھاتے؟ وہ وصیتوں میں ردل بدل نہیں کرتے؟ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وصیتیں چینج کر دیتے ہیں۔
वसीयतों में अगर वसीयत ना हुई हो तो वो सारा का सारा माल जो होता है, जो आपका प्यारा दुनिया से चला गया है, वो सारा का सारा माल हड़प कर जाते। किस वजह से? किसी को कौन सा पता है कितना छोड़ के गया, कितना नहीं छोड़ के। तो ये सोचने वाली बात है, किसी को भी ना पता हो, हमारे रब को तो पता है ना कि अल्लाह ताला ने हमारा हिस्सा कितना रखा है। अगर हम अपने हिस्से लेके भी मुतमईन नहीं है, तो हम सारी दुनिया का माल खा के भी मुतमईन नहीं हो सकते। हमारे यहाँ पे फैसलाबाद में ना बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल है, निशाद, जो पाकिस्तान में है वो तो जानते होंगे। निशाद बहुत बड़ा ब्रांड का नाम है। अब उसका मालिक जो है वो क्या है कि बॉयल सब्जियां खाता है, और उसका अपना बैंक है, और दुनिया का अमीर तरीन लोगों में उसका शुमार होता है। पाकिस्तान के मेरे ख्याल चौथे या पांचवें नंबर पे अमीर तरीन वो शख्स है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया है? अल्लाह ताला ने उसके रिजक के जायके छीन लिए। अब इतनी दौलत उसने इकट्ठी की है, किस फायदे? अगर उसको, जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं मिर्च मसाला हर तरह की स्पाइसी, यानी कि नॉन वेजिटेबल और चिकन, मीट और हर किस्म का मटन खाते हैं, ऐसी चीजें उस पे एक तरह की हराम हो चुकी है, वो नहीं खा सकता। किस वजह से? ये अल्लाह ताला का अजाब है ऐसे लोगों पे, जो होने के बावजूद, अल्लाह ताला नेमतें देने के बावजूद उनका फायदा नहीं उठा सकते। यही अगर वो तरीके से जायज अंदाज में कमाई करता, और जायज अंदाज में हलाल तरीके से अल्लाह का हक निकालता, जक़ात देता, गरीबों की मदद करता, तो क्या बता अल्लाह ताला उसके लिए कितने और खजाने खोल देता। हमारी बदकिस्मती ये होती है, हम कहते हैं हमारे पास 1 रुपया है ना, तो हम इसको अल्लाह के रास्ते पे देंगे तो हम क्या खाएंगे? भाई, जिस अल्लाह ने तुम्हें 1 रुपया दिया वो 10 रुपए देने पे भी कादर है, वो करोड़ों देने पे भी कादर है। यकीन तो करो, तवक्कल तो करो। अगर हम यकीन नहीं करते तो हमारी बदकिस्मती क्या है? अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं इंसान को उसके गुमान के हिसाब से देता हूँ। आप गिन गिन के रखोगे ना अपने पास, तो यकीन करें आपके वो माल कभी भी नहीं बढ़ेगा। आप लोगों को कंजूसी के साथ देंगे ना, आपके माल में कभी बरकत नहीं होगी। आप आजमा के देखें। आप अपने माल को अल्लाह के रास्ते पे पहले निकाल के रखें। आपकी, फर्ज करें आपके हस्बैंड है, आपकी पॉकेट मनी मिलती है, या आपके वालिदैन आपको कुछ भी घर में राशन वगैरह के लिए या घर के अखराजात के लिए कुछ पैसे आपको मिलते हैं, आप सबसे पहले उसमें अल्लाह का हक निकालें। आप देखें, आपको खुद एहसास होगा कि उन कमाई में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बाकी पैसे बचते हैं, उसमें किस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरकत रखती है। हम ये नहीं सोचते। हम कहते हैं कि नहीं, पहले अपना पेट भर ले हम, फिर किसी के बारे में सोचेंगे। और अल्लाह ताला के नबी का फरमान है कि मुसलमान अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। हमारे यहाँ अक्सरियत ऐसे होती है कि हम नाकस तरीन चीज जो होती है ना, गरीब को दे देते हैं। वो बजाय दुआएं देने के, जब वो चीज देखता है तो उसका दिल इतना दुखता है, वो अल्लाह के सामने आंसू बहाने लग जाता है। तो ये हमारा अगर मेयार रहा, तो कभी भी हम जन्नत के हकदार नहीं बन सके। जन्नत के हकदार बनने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? अपना मुहासबा करना, अपने आप को बदलना। अल्लाह की रजा, अल्लाह की खशियत, अल्लाह के वजूद को, अल्लाह की सिफात को हम कबूल करते हुए अगर अपने आप को नहीं बदलते, तो हमारे लिए जन्नत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें, हमारे अंदर अगर कोई अभी भी कमी कोताही है, तो हमारे अंदर की वो कमी कोताही धो के हमें ऐसे लोगों में शुमार फरमा दे जो हक खाने वाले हैं और अल्लाह के रास्ते पे खर्च करने वाले हैं। आमीन। रोजे के हुक्म के बाद फौरन ही ये हुक्म है कि वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिली, और अपने माल आपस में बातिल तरीके से ना खाओ। क्या अहमियत रखता है? यह हुक्म बताता है कि रोजे की हकीकत क्या है। रोजे का अक्सर मकसद इंसान के अंदर यह सलाहियत पैदा करना है
کہ جہاں اللہ کی طرف سے رکنے کا حکم ہو وہاں انسان رک جائے، رکنے کا حکم ہو تو جائز چیزیں بھی چھوڑ دے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر حلال کی ہوئی ہیں اس سے بھی رک جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر حرام کمائی سے خود کو کیوں نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کس قدر خوبصورت ہماری تربیت فرمائی، پہلے ہمیں کیا بتایا، پہلے روزے کے احکامات بتائے، اس کی فضیلت بتائی، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ روزہ جو ہے سب سے افضل ترین عبادت ہے، اس کا ثواب میں نے چھپا کے رکھا ہے اور اس کا ثواب میں روزے قیامت دوں گا۔ پھر اس کے بعد جب انسان روزہ رکھتا ہے، ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور ہم رمضان المبارک میں بہت ساری ایسی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ہمارے لیے غیر ضروری ہوتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا ہے، ہم ہر قسم کی برائی کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ جب رابطہ مضبوط ہوتا ہے تو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، ہمارے اندر ایک انرجی ہوتی ہے، پورا رمضان المبارک جو ہوتا ہے وہ گہما گہمی میں گزرتا ہے، یہ کر لیں ایسے کر لیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم نے قرآن پڑھنا ہے، ہم نے کلاس لینی ہے، ہم نے یہ کرنا، وہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر کیسے پیدا ہوتی ہیں، ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، ہم نے روزے کا مقصد پا لیا، پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ اب کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے تو ان چیزوں سے بھی کنٹرول کرو، کسی کا مال نہ کھاؤ، بے شک وہ اس کے پاس کوئی پروف ہے یا نہیں ہے، تم ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھاؤ گے، کسی سے رشوت لو گے، کسی کے ساتھ غلط کام میں ملوث ہو کے اس سے پیسے بٹورو گے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ اگر انسان رک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ بلندیاں عطا کرے گا جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ان کو حاکموں تک کھینچ کے لے جاؤ تاکہ لوگوں کا مال کا کوئی حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، اس حال میں کہ تم سب جانتے ہو۔ اس کی کیا وضاحت ہے، وَلَا تَأْكُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ان کو حاکموں تک کھینچ کے لے جاؤ اگر مال کے بارے میں جھگڑا عدالت میں چلا جائے۔ ہماری عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، جس کی پاکٹ بھری ہے اس کے حق میں فیصلہ، اور یہ اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان، انڈیا یا مسلمان کنٹری میں بہت ہی کم ایسے ممالک ہیں جہاں پہ حق اور صداقت کا جھنڈا آج بھی بلند ہے۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ لوگوں کے مالوں کا کوئی حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، اور وہ فریق جو باطل طریقے سے مال کھانا چاہتا ہے کوئی ایسی دلیل پیش کرے جو اصل حقدار پر غالب آ جائے اور حاکم کے مطابق فیصلہ کر دے تو عدالت کے فیصلے کے باوجود وہ باطل ہی رہے گا۔ اس لیے کسی حاکم کا فیصلہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو، اگر وکیل کو پتہ چل جائے کہ موکل دعوے میں جھوٹا ہے تو اس کو خائن کے لیے وکالت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ حَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کے خاطر جھگڑنے والے نہ ہو۔ النساء آیت نمبر 105۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انسان ہوں، میرے پاس لوگ جھگڑا لے کے آتے ہیں، شاید ایک دوسرے سے زیادہ حجت بازی میں ہو، اور ان کی چکنی چکنی تقریر سن کر میں ان کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ در حقیقت میرا فیصلہ واقعے کے خلاف ہو، تو سمجھ لو جس کے حق میں اس طرح کا فیصلہ سے کوئی مسلمان حقدار میں سے دلواؤ تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہوا اٹھا لے ہوا نہ اٹھائے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ وضاحت فرما دی کہ میں انسان ہوں۔ پہلی بات جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، نور ہے،
تو یہ بہت بڑا ان کے لیے المیہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو درست کریں. میں انسان ہوں, میرے پاس کوئی بھی لوگ جھگڑا لے کے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی حجت بازی اور چکنی چپڑی تقریر, یعنی کہ کوئی بندہ بولنے میں بہت ماہر ہوتا ہے, وہ کہانیاں سنانے میں بڑا ماہر ہوتا ہے, تو میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. یہاں پہ دوسری چیز کیا پتہ چل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کا علم نہیں ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے جس چیز کی وحی آتی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی چیز کا غائب کا پتہ چلتا تھا. ادر وائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کا علم نہیں تھا. یہاں پہ وضاحت کی گئی ہے کہ ان کی چکنی چپڑی تقریریں سن کر میں ان کے حق میں فیصلہ کر دوں, حالانہ کہ در حقیقت میرا فیصلہ اس واقعے کے خلاف ہو, یعنی کہ جو میں فیصلہ کروں اور وہ خلاف ہو اس معاملے سے, یعنی کہ حقدار کو حق نہ ملے اور باطل کو وہ میں چیز دلا دوں, میرے فیصلے سے وہ چیز باطل کے حق میں چلی جائے, تو وہ مسلمان اب فیصلہ کر لے کہ اس نے ایک آگ کا ٹکڑا اٹھانا ہے, خود اٹھا لے یا نہ اٹھائے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں بھی اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے اس دور میں, اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہم پہ فرض ہیں, جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پہ فرض ہے, ہم اس کو بدل نہیں سکتے. یہ نہ ہو کہ کل کوئی اٹھ کے کہے کہ یہ حدیث مبارکہ کو ہم حجت بنا لیتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ معاذ اللہ ہماری عقل اس قدر نہیں بلند ہے, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عقل دی ہے کسی بھی عالم کو, کسی بھی مفتی کو, کسی بھی ولی کو, کسی بھی اولیاء کرام کو کہ وہ نبی کے فیصلے کو بدل سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اٹل ہے. جیسے کہ پنجابی شاعر کہتا ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, سن ہور کسی دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان سے الفاظ جاری کروائے وہ اصل میں وحی تھی اللہ کی طرف سے. ایک وحی قرآن کی صورت میں نازل ہوئی اور دوسری وحی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوئی. تو ہمارے لیے دونوں فرض عین ہے, فرض اول ہے, ہم ان کو بدل نہیں سکتے. لیکن اس حدیث مبارکہ سے ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کا علم نہیں تھا, اور دوسرا وہ انسان تھے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں بھی اس ٹائم کوئی رد و بدل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے وضاحت کر دی اسی ٹائم کہ اگر کسی نے مجھے کہانی سنا کے اپنے حق میں فیصلہ کر لیا تو اس نے کیا کیا, ایک آگ کا ٹکڑا یعنی کہ جہنم اپنے لیے خریدی ہوا. اب وہ میرے فیصلے کے بعد سوچ سمجھ کے وہ چیز اٹھائے, اگر وہ اٹھائے گا تو اپنے لیے جہنم کا آگ کا ٹکڑا اٹھا لے گا, اگر وہ چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے. یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا بنا دے اور ہمیں حق کے ساتھ دینے والا بنا دے. سب سے بڑی بات آج کے دور میں یہ ہے کہ ہم حق کی گواہی نہیں دیتے. ہم حق جانتے ہوتے بھی ہم خاموش رہتے ہیں, کہتے ہیں جو جہاں لگا ہوا ہے نا لگا رہنا دے, ہم نے کسی کی پرائی آگ میں نہیں کودنا. تو یہ جو دھوکے باز ہیں, فریبی لوگ ہیں اور بے ایمان لوگ ہیں, ان کا حوصلہ اسی طرح بڑا ہے. آج بھی سعودی عرب میں رواج ہے, اور الحمدللہ جو لوگ اللہ کے گھر کو دیکھ کے آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں پہ بہت سارے ایسے عورتیں ہم نے دیکھی, ایسے مرد دیکھے جن کے بایاں بازو کٹا ہوتا, آگے سے ہاتھ کاٹ دے, کس وجہ سے, چوری کی وجہ سے. اور جب ایسی سزائیں مقرر کی جائیں گی نا شریعت کے مطابق تو لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں گے. لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہمارا قانون بہت سخت ہے اور ہم ایسا کام کریں گے تو ہمارے لیے زندگی بچانا مشکل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق, جائز اور حلال مال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہمدردی کے ساتھ ساتھ محبت پیدا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں غریبوں کے مدد کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اوپر والا ہاتھ بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.